السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ خواجہ آصف صاحب موجود ہیں، وزیر دفاع ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. لانگ ٹائم. شروع کریں سیدھا سیاست سے ہی، جتوں مرضی شروع کر لو. میاں صاحب کدوں آ رہے ہیں؟ میں نے کل یا پرسوں کسی ٹی وی پہ میں نے شاہ زیب کو آپ نے کہا بندیال صاحب جب جائیں گے تو آئیں گے. میں نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا، لیکن آئی مینٹ دیٹ. مطلب تو یہی تھا نا جی ہاں میرا خیال ہے کہ میں نے شاہ زیب کو ہی کہا کہ دیکھیں میں نے ساتھ جو ایک دو فکرے اور بھی کہے تھے کہ اب بہت سے لوگ جو پی ایم ایل این کے نہیں ہیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے. حامد علی خان صاحب نے حامد خان صاحب نے کہا، سلمان راجہ نے کہا وز اے لائر، بوتھ آر ایمیننٹ لائر. سلمان راجہ واز دا لائر ہمسیلف، میاں صاحب کے لائر تھے. ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ میاں صاحب کی جو وہ زیادتی ہوئی ہے وہ انڈو ہو اور ان کو الٹیمیٹلی ریلیف ملے. تو میرا نہیں خیال کہ اس جوڈیشری سے وہ توقع کی جا سکتی ہے. سو اس لیے یہ بتائیں وزیر اعظم کون ہے ابھی کوئی فیصلہ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار؟ انٹرم نہیں ایکچولی جب الیکشن کے بعد میرا خیال ہے مجھ سے پوچھیں تو میاں نواز شریف. میاں شہباز دا کی بنے گا؟ وہ میاں صاحب میاں شہباز از ینگر بردر، تابع دار پر آئے گا. انہیں ہمیشہ ساری زندگی تابع دار کی تھی. ہی وونٹ مائنڈ. Then obviously it is something which is settled that this decision was taken by will be taken by Nawaz Sharif. سی ایم بن سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ سی ایم بن سکتے ہیں، چیف منسٹر؟ I don't know. This is his decision. I can't speculate. I can't speculate. You mean the same arrangement which was there? Family limited? Family limited? کوئی It was a successful arrangement and equation. We achieved a lot, especially development کا کام جو تھا اس میں بہت زیادہ اچیو کیا. پنجاب میں خصوصاً جو میرا خیال ہے 4 سال یا 5 سال جو گزرے، شاید عباس صاحب والے بھی شہباز وہ اسٹل دیر، تو اس میں پنجاب میں بہت اچیو ہوا. آپ کو اچھا لگے گا اگر وہ سی ایم پنجاب چلے جائے، اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں؟ یہ ڈیسیژن جو ہے میرا خیال ہے کہ میں اس وقت اس پہ اسپیکولیٹ مجھے کرنا مناسب نہیں ہے. میرا وہ کھڈے لائن تو نہیں لگ جائیں گے؟ نہیں یہ ڈن ویری ویل. میں اور خصوصاً یہ جو آئی ایم ایف کا جو سلسلہ تھا اس میں میاں شہباز شریف میں نے کلوز کوارٹر سے واچ کرتا رہا ہوں. اگر وہ نہ اپنا رول جس طرح اس نے پلے کیا ہے، اور ساتھ آبویسلی ہماری جو ڈاکٹر صاحب فیل ہو گئے تھے، جی جو افواج جو ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو رابطہ یہ فائنل، ڈاکٹر صاحب فیل ہو گئے تھے آئی ایم ایف کرنے میں. کلنچ جو کیا ہے وہ تو شہباز شریف نے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب کے پرووائڈرز تھے اس نے نقصان پہنچایا آپ لوگوں کو. میں اب ایک چیز اب سیٹل ہو گئی ہے، اس پہ کیا کمنٹ کرنا. ون تھنگ وچ از سیٹل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو لیڈ رول اس میں پلے کیا ہے اس سارے میں شہباز شریف کا اور آرمی چیف کا رہے ہوگا. مریم نواز کا کیا رول ہوگا آنے والے سیٹ میں؟ دیٹ اگین میاں صاحب ول ڈیسائڈ. میں تو اس کا بہت دفعہ 2 کرسیاں ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ، 4 امیدوار ہیں. وی ہیو 4 ہوں کہ یا 5 ہوں یا 6 ہوں، یہ چیزیں ٹائم آنے پہ سب سیٹل ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی ایسی پرابلم آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. حمزہ کا تو پوچھا ہی نا. Let's see what happens. کوئی ایسا، لیکن میں پرسنلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں. ایک کریکشن جو ہے وہ جو زیادتی ہوئی ہے وہ جوڈیشری بھی کی طرف سے بھی ہمیں ریلیف ملے، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ تو فلو میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کیسی پوزیشن، الیکٹرل پوزیشن کیا ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے افزاد اتنا ہی سمجھیے، باقیوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کدھر سیٹل ہوگا. چلو دیکھ لینے ہیں.
میاں صاحب کے نام کے ساتھ خالد صاحب بڑا عرصے کہا جاتا رہا کاٹا لگا ہوا ہے، جو آج کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے نام پہ کاٹا لگ گیا، وہ کاٹا ختم ہو گیا؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی کاٹا تھا. میں بالکل اس کی وجہ ہے کہ یہ کاٹا ہونا نہ ہونا، میں نے اس کو بڑے قریب سے جو ہے نا واچ کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں حالات دیکھ لیں. میں اب آپ کا موقف لے کر آپ کو ہی بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں سزا انہوں نے دلوائی، نائل انہوں نے کروایا، عدالتی فیصلے انہوں نے کروائے، جیل انہوں نے بھیجا، سیاست ختم کر دی، تو کاٹا ہو رہی ہوتا ہے. دیکھیں کاٹا لگنا یا کاٹے کا مٹیریلائز ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. مٹیریلائز تو نہیں نہ ہوا، کاٹا ختم ہو گیا. نہیں مٹیریلائز نہیں ہوا. کاٹا بھی اب آپ کو لگتا ہے، پہلے کہتے تھے انسٹیٹیوشنل میموری ہے، اب لگتا ہے کہ یہ انڈیویجل میموری ہے. انڈیویجل جاتا ہے، اگلا آندہ ہے تو کہنا جی میرے لفظ سے کوئی کاٹا نہیں. میں آئی ول پارشلی انڈورس واٹ یو آر سیئنگ، لیکن جو جب باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس وقت تو کوئی کاٹا نہیں تھا میاں صاحب کے اوپر، اور 1.5 سال بھی کوئی کاٹا نہ رہا. پھر وہ 2-3 انسیڈنٹس ہوئے، ٹویٹر کا ٹویٹ کا واپس ہونا، اور وہ جو ایک اور سلسلہ تھا وہ جو ڈان لیکس والا جو ہے، تو اس سے آ کے جو ہے آرمی چیف جو اس وقت تھے باجوہ صاحب جو ہیں، ان کو ڈسکمفرٹ ہوا. بٹ ڈان لیکس تو باجوہ صاحب سے پہلے ہوا تھا. نہیں وہ تو ایکسٹینشن کے لیے ہوا تھا. کس کا؟ راحیل شریف صاحب. یہ مجھے فوجی صاحب نے آپ پہ کیا سی کسی نے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں سر ایکسٹینشن چاہیے. نہیں وہ میرا خیال ہے کہ یا پیپل ڈو لیوریج دیئر پوزیشن ٹو اچیو دیئر گولس. دیٹ از سم تھنگ وچ از سیٹلڈ. یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن لیوریج کر کے اپنے آبجیکٹوز جو ہے اس کو اچیو. میں ابھی تازہ معاملہ ہے، لیکن یہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے، 1 سال میں اس میں تو بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لوگوں نے اپنی پوزیشنیں لیوریج کی ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے فیصلے ہو جائیں. بہرحال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ پرویل ہوگی جو پرویل ہوتی ہے، جو ہونی ہے. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. اب بھی یہی ہو رہا ہے بالکل. یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں ایک سائیکل ہے، پاکستان کی جو ایک اس کا بالکل سائیکل ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو پالیٹکس کا ایک سائیکل ہے. اس سارے سائیکل میں جو ہے نا، جو 2018 میں جو ہوا، لیٹس ازیوم کہ یہ سائیکل ہے اور یہ سم تھنگ وچ از ایکسیپٹیبل اور سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل. فیٹ اکمپلی جو ہے نا، فیٹ اکمپلی کہہ لیں، ایکسیپٹیبل نہ کہ فیٹ اکمپلی کہہ لیں. اس میں ملک کو نقصان بڑا پہنچا ان مائی ہمبل اوپینین، کہ میاں نواز شریف کو جو ہے کاٹا لگانا، جس طرح آپ نے کہا ہے، لگانے کے چکر میں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو لے آئے جس کو یہ حکمرانی کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. مین از سو انوالوڈ ان ہمسیلف، از اے نارسسسٹ ٹو دا ایکسٹریم، یو نو. اور جو آج کل جو ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نے کہنا ہی بند کر دیا ہے. اب تو اس کے بندے اس کے متعلق باتیں کرتے ہیں. اعظم خان ہو گیا، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، جو پنڈی میں کوئی 1-2 لوگ ہیں وہ ہو گئے، کوئی لاہور میں کوئی لوگ ہیں وہ ہو گئے. وہ ساری دنیا اب باتیں کرتی ہے اس کے متعلق. آئی تھنک ان لوگوں نے جب ہو رہا تھا تو اس وقت سیٹیاں مارنی تھیں. یہ اب جی کہہ رہے ہیں چلیں دیر آئے درست. اب بھی کسی کا کاٹا لگا ہوا نا. مسئلہ یہ کہ سر وہ اندر جانے ہیں، باہر آنے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے اور پھر حالات آپ کے سامنے ہیں. چلیں یہ بھی پالیٹکس ہے. ٹیک ایکسپشن ٹو دیٹ. ہمارے ساتھ بھی تو ہوا ہے نا. ہاں، میں نے کب کہا نہیں؟ تو ہم نے کون سی پریس کانفرنس کی ہیں؟ آپ لوگوں میں سر لیڈرشپ پہ کاٹا لگا تھا نا. یہاں تو نہیں. آئی تھنک یو مسٹ بی جنرس، ایبٹ جنرس ایٹ لیسٹ، کہ ہمارے لوگوں نے جو ہے یہ جس طرح جیلیں کاٹی ہیں. لیکن آپ نے تو اس کی حکومت میں جیلیں کاٹی ہیں نا. اور حکومت میں جیلیں کاٹی ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، لوگ کمپرومائز بھی تو کر سکتے تھے نا جیل سے جان چھڑانے کے لیے، مقدموں کو جان چھڑانے کے لیے. وہ اس قسم کے لیکن کسی نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. الحمدللہ
حوصلہ جو ہے اوپر والا دیتا ہے. 6 مہینے بھی لوگ رہے, 2 سال بھی رہے, 1.5 سال بھی رہے. آج میں کو انہوں نے کہا اپروور بن جا, نہیں بنا. وہ 3 سال گزارے ہیں اس نے, 3.25 سال گزارے ہیں, نہیں بنا. تو یہ پولیٹیکل مٹیریل میں ایک بنیادی فرق ہے پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے پولیٹیکل مٹیریل. سر لیکن دیکھیں 2002 کی مثال زیادہ ریلیونٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ, جہاں پہ یا 1999 کے بعد, جہاں پارٹی آپ کو یاد ہے جب ہم بیٹھتے ہوتے تھے آپ کے مٹھی بھر لوگ پیچھے رہ گئے تھے, یہ بالکل صحیح, باقی سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے زیادہ, کیونکہ اس جگہ یہ تھا کہ جو لیڈرشپ کو فارغ کرنا تھا نواز شریف کی, وہ میاں صاحب اندر چلے گئے تھے, باقی پارٹی تھی. اب میاں صاحب کی صحت کیسی ہے ویسے؟ سے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اس عمر میں بعض ایلیمنٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی نتھنگ سیریس. اور نہ پلیٹلیٹس گرائے کس نے تھے خالد صاحب؟ کیونکہ آپ نے پروگرام میں نے سنا آپ نے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا, تو باجوہ صاحب نے پلیٹلیٹ گرائے تھے یہ سارے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا. آبویسلی اس وقت کوئی بھی نہیں بھیج سکتا تھا بغیر ان کی اجازت کے. عمران خان بھی نہیں بھیج سکتا تھا, ان کی اجازت سے جانا تھا نا انہوں نے باہر جو ہے الٹیمیٹلی, بیکاز دے ور کالنگ دی شاٹس. تو انہوں نے نہیں بجایا. ہی واز جو بورڈ آیا تھا 8-9 بندوں کا, مینج ہوا تھا وہ سارا؟ نہیں مینج نہیں ہوا تھا. صاحب کہتے مالک صاحب کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر بھیجا, عمران خان نہیں. میں نے یہی کہا ہے, میں نے ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تو نہیں بھیج سکتا تھا ان کو, اسٹیبلشمنٹ نہیں اجازت دینی چاہیے ان کو. تو ایک پرسپشن یہ بنی جو میاں صاحب باہر گئے کہ جناب یہ سارا کچھ پلان تھا, پلیٹلیٹس گرائے گئے اور وہ سارا مینج کیا گیا. دیکھیں نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا مینج کیا گیا. ہویا بھی ہوتا مننا تو نہیں, بیکاز میں جو 8-10 دن 15 دن وہ ہاسپٹل میں رہے, میں تقریباً روزانہ وہاں پہ ہوتا تھا. ڈاکٹر آتے تھے, ڈاکٹر جاتے تھے. ہی واز ڈیفینیٹلی, جو جیل کا ایک اپنا پریشر بھی ہوتا ہے, تو ان کی صحت جو ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ علاج ان کا بڑا ریگولرلی ہو رہا ہے, ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بڑا ریگولرلی دیکھتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی از اے فری مین اوور دیئر آلسو, اس کا بھی ایک اپنا بڑا سیلوٹری افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اس کا, اور اس زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا, چاہے بندہ پکڑا جاتا تھا یا بندہ چھوڑا جاتا تھا, بندے پہ مقدمے بنتے تھے, سارے کے سارا اسٹیبلشمنٹ کلیئر کرتی تھی. کرتی بھی وہی تھی, انہیں کلیئر کرنا جنہیں کرنا. ووٹ کو عزت دو تو ختم ہو گیا نا. نہیں جی, یہ میرا الیکشن آ گیا نا, پھر عزت دینی ہے. بالکل ہاں, ووٹ جو ہے نو ووٹ جو ہے, ووٹ جو ہے اب ووٹ کی حکمرانی ہوگی نا. وی آر گوئنگ ٹو دا الٹیمیٹ آربیٹر, دا پیپل آف پاکستان. اور ووٹ کو عزت دینا اس سے بڑی عزت. آپ کا مقابلہ کس سے ہے پنجاب میں؟ اپنے آپ سے ہی ہے ویسے. آئی ڈونٹ نو, پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این ہی ہے. اور کون مقابلہ؟ اگر طریقے صاحب کو نکال دیں گے اور بیلٹ پر ہی نہیں ہوگی تو کیڑا الیکشن ہے پھر؟ الیکشن آپ دیکھ لیں گے. آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا یہ بتائیں. از دیر اینی ون یو سی, اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ہوا کہ جو آپ کے ساتھ مقابلہ کرے؟ نہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے والے ہوں گے, بالکل ہوں گے. پکی بات ہے, بالکل ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل ہوں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے. کو آج آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بیلٹ پہ ہی نہیں ہوگی, اس طرح کی گفتگو نہیں ہے. فری چھوڑا جائے گا ان کو. دیکھیں, جو لوگ ہٹ ہو جاتے ہیں مقدموں کے ساتھ, تو ان کا الیکشن لڑنا یا نہ لڑنا ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے. لیکن باقی جو لوگ ان کے ہیں, بے شمار لوگ ہیں جو نہیں ہٹ ہوئے ہوئے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں پھر؟ یہ ان سے پوچھیں, میں تو نہیں کہتا. جو لوگ نہیں بھی ملوث تھے وہ بھی جیلوں, بہت سے لوگ جیلوں میں گئے نا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا لینا دینا کوئی نہیں تھا. کون گیا ہے؟ شیری مزاری کے بارے میں فار ایگزامپل, کل ایک بڑے سینئر اینکر مجھے کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ بیمار تھی, نہ کوئی ٹویٹ کی, گھر سے باہر نہیں نکل رہی تھی, اندر اور پھر پارٹی چھوڑ دی. نہیں, شیری مزاری صاحب میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کوئی ان پہ زیادہ, لیکن ان کی جو گفتگو تھی ٹی وی کے اوپر سارے پہ رن کر رہی تھی, جو کچھ وہ کہہ رہی تھی. بٹ دیٹ پرٹیکولر ڈے جو 9 مئی ہے, ایٹ لیسٹ 2-4 لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. میں وہاں تک میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا کہ آن دیٹ پرٹیکولر ڈے مے بی شی واز ناٹ دیئر. از دیر این آپریشن کرش دیٹس گوئنگ آن؟ کرش واٹ؟ پولیٹیکل پارٹی.
آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے ساتھ جو ہوا ہے 2018 میں, اٹ واز سو بلیٹنٹ, کسی نے چھپایا بھی نہیں ہے. اور وہ 9 مہینے 9 مہینے نیچے اک گئے سن. یہ اپریل 2019 میں they were tired of him, you know. They were sick and tired of him. باجوہ صاحب نے دسیا تھا, باجوہ صاحب نے بتایا تھا. No. فیض صاحب نے, میں نام کیوں لوں؟ That's my privilege. اچھا مجھے گل دسو, لیٹس سے پرائم منسٹر نہیں, یہ نہیں کہ بتایا, آفر کی. رجیم چینج مطلب حکومت چینج. ہاں. اینڈ یو سیڈ نو. نو. وائی ڈیڈ یو سے یس؟ پھر ہاں کیوں کی 3-3.5 سال بعد؟ 3 سال 3.5 سال بعد جب آپ نے اس کا نو کانفیڈنس کیا, پھر کیوں؟ نہیں, وہ لوگ ان سے لوگ ٹوٹے ہیں, ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. وہ ٹوٹ کے ہماری صفوں میں آئے یا ہم سے انہوں نے رابطے کیے, تو دیر واز اے لیجیٹیمیٹ پاسبلٹی اویلیبل. میں نے یہ سنا خالد صاحب کہ اس سے پہلے بھی آپ کو آفر کی گئی تھی اور پارٹی بار بار انکار کر رہی تھی کہ ہم نے نہیں ہٹانی اس کو. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب اپریل 2019 میں کہا, 20 میں نے میری یہ خبر, 21 میں بھی شاید کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی اس بارے میں, لیکن انکار کیا جاتا رہا بار بار. 22 میں کیوں اقرار کیا؟ نہیں, میں فرق بتا دیا آپ کو, کیونکہ 19 میں بھی یا 21-22 میں, 19 کا تو میں خود گواہ ہوں نا, تو 21-22 میں میرا خیال کو ہو اور ساتھی میرا گواہ ہوگا. اس میں ان لوگوں کے جو نمبرز ٹوٹے ہیں, جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جو ان کے الائز تھے, ایم کیو ایم ہو گیا, باپ پارٹیز ہوگی, یہ اس وقت نہیں ٹوٹے تھے. دیور سروائیونگ. مجھے اگر آپ کو آفر کی تھی تو توڑنے والا نے توڑ لینا سرنا. سائیاں دے ہاتھ سائیاں نے دل کیتا تے باپ پارٹی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اتنے ناراض نہ ہوئے ہوں جتنے وہ خود ناراض ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ والے. بیکاز دے کوڈ سی کہ ان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, جو سارا ایفرٹ انہوں نے 2018 جو ساری چیزیں اوتے تھلے کی تھیں, کی نتیجہ نکلے گئے. اٹ واز ایپرنٹ. The word which you was used, we have had enough of him. یہ فکرہ استعمال کیا. میں بتاؤں ایک نیا فکرہ بتاؤں آپ کو, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ساڈا خیال سی وہ نکمے نے, اے ادھے تو بھی زیادہ نکمے. جملہ بتا رہا ہوں, جسٹ میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ بھی کچھ نہیں. نہیں, میں تو پوچھ نہیں رہا, لیکن مجھے جو کہا گیا, میں نے کہا جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک, اسٹریٹ اوے. فیئر. یہ میاں صاحب کے بارے میں ایک پرسپشن ہے, میاں صاحب آتے ہیں 6 مہینے میں وہ کاکیدا کھڑاک ہو جاتا. آپ کو لگتا ہے کہ دس فیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان ایزی رہتی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور کہیں ان سے کہیں نہ کہیں کسی بات پہ سینگ اڑ جائیں گے؟ شہباز صاحب بہتر ہے کیونکہ اڑتے نہیں ہیں. ہر بندے کی اپنی اپنی سائیکی ہوتی ہے, کوئی ہر بندہ ریپلیکا تو نہیں نہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا. میاں صاحب ہیز اٹس ہز اون ٹرینڈز اور سیٹ آف بہیویئر جو ہے ان کا اپنا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ 3 دفعہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں, 93 والا بھی لے لیں, 99 والا لے لیں, 99 والا لے لیں, 2016 والا لے لیں, اچھا 2014 کا علیحدہ لیں. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین ہسٹری کے لیے. نہیں, میں ہسٹری تھوڑا سا ایکسپلین کر. تینوں میں دیر واز ناٹ کلیش انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہیں تھا, فرد کے ساتھ, اور ہمیشہ ہوتا بھی فرد کے ساتھ تھا. فرد چاہے وہ اس وقت جو لڑائی تو شروع ہوئی نا 8th امینڈمنٹ پہ شروع ہوئی 93 میں, جو ہے 99 میں جنرل مشرف جو ہے ان کی اپنی ذات جو ہے اس کی وجہ سے ہوا. اس میں کوئی اور رولا کوئی بھی نہیں تھا, قطن کوئی نہیں تھا. اینڈ میں پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بندہ جو ہے فالس انفارمیشن پہ اس کو فیڈ کی آ رہی تھی. ایک سٹیج کے اوپر 6 اکتوبر کو میں نے خود اس کو کہا, میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا ہے, میں نے اس کو خود کہا کہ آپ کو انفارمیشن, وہ ایک لنچ پہ تھے, میری پہلی اور آخری ملاقات تھی ان کے ساتھ. آئی جسٹ فاؤنڈ ہم لنچ ان پرائم منسٹر ہاؤس. میں نے کہا جو آپ کو انفارمیشن جاتی ہے وہ غلط جا رہی ہے, جو آپ نے جو ذہن میں جو اختراع مختلف آپ کے ذہن میں ہیں وہ غلط ہیں.
اس چیزوں کا انہوں نے اظہار جو ہے میاں شہباز شریف سے بھی کیا اور لوگوں سے بھی کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے یہ بار بار یہ بحث ہے نا پاکستان کی کہ میاں صاحب کی جب بھی ٹینر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے ان کے ساتھ فرد کے ساتھ کلیش میرا اپنا خیال ہے ایسے بھی کھڑاک ہو جائے گا. کنکلوڈ اگر اس چیز کو یہ جو بحث ہے یا اس سارے جو ایپیسوڈز ہیں ڈفرینٹ اوور دا ایئرز اوور دا ڈیکیڈز ان کو کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہیے ہمیں میری اپنی کہ آپ ڈیموکریسی بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپس کو بھی جو ہے نا خوشگوار رکھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ جو ہے وہ پالیٹیشینز جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایسا راستہ اپنائیں اس سے یہ ہے کہ ملک کو بڑا ارریپیریبل ڈیمیج جو ہے اوور دا ڈیکیڈز پہنچا ہے کہ ہر چیز جو ہے پھر واپس ادھر ہی چلی جاتی ہے, پھر زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں پھر واپس چلی جاتی ہے. ابھی ہم زیرو سے سٹارٹ ہو رہے ہیں دوبارہ. Have we gone back? Yeah, we have gone back. I agree with you. لیکن پھر اگر سیاستدان کو we have gone back, آپ اس کو سیاست کو چھوڑیں, سیاست کو جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کو چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس 4-5 سال میں کچھ ایسے ڈیمیجز ہوئے ہیں جو perhaps we will not be able to recover from there. لیکن جو ہمارا ایتھوس جو ہے جس طرح ہمارا ڈیمیج ہوا ہے, پولیٹیکل ایتھوس لے لیں, سوشل جو ہمارا ایتھوس ہے وہ لے لیں, جس طرح وہ ڈیمیج ہوئے نا وہ پرہیپس کبھی بھی ریپیئر نہیں ہو سکیں گے. یس بٹ دیکھیں آئی ایگری ود یو. دیکھیں ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا یا اس کو اسی طرح خراب رہنے دینا اس کا فیصلہ بھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے کرنا. صحیح ہے, اگریڈ. میں معافی چاہتا ہوں لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پچھلے 2 مہینے میں جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں اور خواتین کو خاص کر جس طرح آپ کے حلقے میں آپ کے جو مخالف ہیں عثمان ڈار صاحب اور ان کی والدہ کے ساتھ وہ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں ان کے گھر میں اگر مجھے وہ آنے دیں دو. یہ واقعات بھی یہ ہمارے سوشل ایتھوس جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اب اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا, لیکن آپ نے میں گلا کر سکتا ہوں آپ سے, میرا آپ پہ حق بھی ہے. بالکل پتہ میری 3 سال جو ہے میری بیوی عدالتوں میں جاتی رہی ہے. کسی کو پتا ہے یہ میں نے کوئی رونا دھونا مچایا ہے؟ میرے ساتھ ہے نا, اگر آپ کہیں تو میں پہلے کیونکہ ہم ایسی جگہ بیٹھے میں چلاتا ہوں کہ جدھر میں نے لام لے کے ساروں کا کہا یہ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ضرور کہا ہوگا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, بازو پکڑ کے مروڑنا میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اس کو بھی ایگری کہ خاموشی رہتی ہے اس ملک میں. دیکھیں ابھی بھی خاموشی ہے. دیکھیں نا کسی نے اگر میرے خلاف ایپلیکیشن دینی ہے, ایک ایپلیکیشن, اور یہ ہے کہ وہی ایپلیکیشن جو ہے 2000 میں بھی دی گئی, آپ کو اس کا بھی پتا ہوگا کہ 2000 میں جو ہے میرے خلاف ایپلیکیشن, پھر میں رہا ہو گیا, میرے خلاف کچھ ثابت نہ ہوا, پھر ایپلیکیشن دیتی ہیں نہیں کہ رہا کیوں ہوا ہے. اب ایک ہی ایپلیکیشن جو ہے وہ FIA میں بھی جا رہی ہے, اسی ایپلیکیشن پہ میرے پاس آرٹیکل 6 بھی لگ رہا ہے. نہیں میں اپنا رونا نہیں رہا, ٹھیک ہے, آرٹیکل 6 بھی لگ رہا ہے, اور آرٹیکل 6 کی پریس کانفرنس کس کی؟ شفقت محمود نے کی. ابار نے بس آج کل, ہاں شفقت صاحب باہر ہی نہیں آج کل, نہیں وہ باہر ہی رہنے دے, ان کا کلچر ہی یہ ہے. اسٹارٹنگ فرام بی بی مشرف میاں شہباز شریف سے PTI, تو ان کو وہ باہر ہی رہنے دیں, ان کو ہے نا سارے جو آپ FIR کی بات ایک مثال آپ کو دوں, آپ نے بات سن, میری بات سنیں, یہ سب سے بڑی وائلیشن جو آپ کہہ رہے ہیں, میں سب سے بڑی وائلیشن ہوئی جب میاں نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا, جیل سے گرفتار کیا گیا. سب نے آواز اٹھائی, سب نے نہ اٹھائی ہو, بہت آواز اٹھی تھی اس پہ, اٹھتی رہی ہے. رانا ثناءاللہ سے پوچھیں, انہوں نے آ کے شکریہ کے فون کیے, بالکل کیے, کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یعنی مشکل وقت میں کھڑے رہے, اور اس وجہ سے زیادتی ہو رہی تھی. میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ نے ضرور آواز اٹھائی, صحافت نے آواز اٹھائی, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی, بالکل کوئی گلہ نہیں ہے. گلا ویسے بھی کوئی نہیں ہے, ایک پرائس ہے, بندہ پے کرتا ہے, بندے کو پے کرنی چاہیے, کوئی نہیں تو پھر گھر جا کر میرا مطلب ہے آلو گوشت کھا کے سو جاؤ. لیکن اگر حکمران جو ہے پھر اس کا مذاق بھی اڑائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا مطلب پولیٹیکل ورکر کو اریسٹ ہونا پڑتا ہے جائز یا ناجائز, irrespective of that,
سڑکوں سے ہمیں اٹھایا گیا، اسی قدر چھپے تو نہیں ہیں، اسی کو گلگت بلتستان سے نہیں چلے گئے یا کوئی کہیں اور. میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ورکر کا کوئی میٹل تو کم از کم شو کرے نا. فیس دا میوزک. اچھا وقت آیا یا برا وقت آیا ہے، اب عزت تو کم از کم سیاسی ایک ورکر کی عزت تو رہنی چاہیے نا. یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک رات دو راتیں جو ہے جڑا ہے نا وہ. ہاں بٹ میں نے جیسا آپ کو کہا کافلی بنی تھا اس نے بھی سارے چلے گئے سن. سم آف یو ور لیفٹ بہائنڈ، یو ریمبر دیٹ. دیکھیں بہت تھوڑے رہ گئے. اسی کوئی عزت آبرو تے رکھ لی نے پارٹی. میں تو ایک اور واقعہ، میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں. میں بیٹھا ہوا میں اس ٹائم رپورٹر نہیں آنے آیا تھا، تو مجھے پی ٹی وی میں کام کرتا تھا، کسی کا انٹرویو کرنے جانا تھا اس وقت. اور جو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں جانا، ایک کہتا میں جا رہا ہوں، اگلے دن وہ دونوں کسی جگہ بیٹھے ہوئے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو میں تو یہ بھی دیکھتا رہا ہوں. یہ سلسلہ ہمارا ارلی 50 سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ کلچر ہمارا جو ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ تقریریں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا منو ایتھے گولی مارو، میں پھر بھی نہیں مل چڑھا تھا. واٹ از دس؟ آفرین ہے رانا ثناء اللہ پہ 120 ٹیمپریچر دے وچ جڑا ہے انہوں باہر اسپیشل اس کے لیے سیل بنا کے باہر اوپن میں جہاں پہ گرمیاں اس نے گزاری. آفرین ہے اس کے اوپر، آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر. فواد تو بیوروکریٹ تھا نا، آسیما بیوروکریٹ تھا نا، فواد بیوروکریٹ تھے نا. دے ہیڈ نو اسٹیکس، لیکن ثابت قدم رہے، کھڑے رہے، اپنے پیروں دے پار پایا. ہوں بیوروکریٹ جڑے گئے نے برات نہیں کٹتے گئے. ٹھیک، ایک بریک لے لوں کہ اجازت دیں تو، لیکن میں یہ ماننا ہے کہ بریک نہ ہو. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. خیر صاحب، اب ذرا یہ تو بات ظاہر ہے حالات کے اوپر، ڈبیٹ تو ظاہر کسی طرف بھی جائے گی. یہ بتائیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو ٹکٹ مل رہا ہے سب؟ ضرور ملے گا. وہ کہتے ہیں میں مانگوں گا نہیں، دے دیا تو ٹھیک ہے. نہیں ضرور ملے گا. اگر مانگنا نہیں تھا تو گھر جا کے دے دو. گھر جا کے دے دیں گے ویسے اس میں کوئی شک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک اگر سسٹم نے نظام ٹھیک نہیں کرنا تو کیا فائدہ ایسے سسٹم میں آنے کا؟ That's a debate which we can surely engage in. کہ نظام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ نظام جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو مل کر ٹھیک کر سکتے ہیں. کوئی اکیلا جو ہے کمپوننٹ نہیں ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ بتائیں الیکشن 2023 میں خاص صاحب 2024 میں؟ 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ. آواز سنتے کہ جنوری فیبروری 2-3 مہینے آگے پیچھے. نہیں میرا 2-3 مہینے آگے پیچھے ایسی نہیں ہوگا. کوئی ہلکا بندیاں شدیاں کی بات ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ I don't know. لیکن میں ایز آن ٹوڈے I see elections on schedule. اگر تحریک انصاف اس طرح کمپیٹ نہیں کر پائی جس طرح لیٹ سے ایک اوپن فیئر الیکشن میں ہونا چاہیے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ سے 20%, 25%. مجھے ایک مثال میں دیتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کہ لاہور میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ جمشید چیمہ صاحب کے کاغذات مسترد ہو گئے، جس میں ملک صاحب، شائستہ پرویز ملک صاحبہ جس میں جیتی تھی 40-45 ہزار کے اوپر سیٹ نکلی تھی، جو لاکھ پہ نکلتی ہے. ریلی لو ووٹر ٹرن آؤٹ، مقابلہ ہی نہیں ہوتا تو لوگ نکلتے نہیں. ڈو یو تھنک دیٹ دوز الیکشنز ول بی کریڈیبل؟ اگر 15% ایبسولوٹلی کریڈیبل. اس سے اسپیکولیشن کا ووٹر نہیں آئے گا، ووٹر آئے گا، بالکل آئے گا. دیکھیں آپ جو ووٹ، میں آپ کے میتھمیٹکس پہ چلا جاتا ہوں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو سپوز کر لیتا ہوں کہ کریکٹ ہے. جو پرسنٹیج جو ہے لی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے پچھلے الیکشن میں، دیٹس ایزیوم کہ وہ بھی صحیح تھی، لیجیٹیمیٹ تھی. وہ جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جو ان الیکشنوں کو مینج کیا گیا تھا، آر ٹی ایس وغیرہ جو سلسلہ جو کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے جو اس وقت واردات کی، جو تو ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ بھی ہوں، تو پرسنٹیج آف ووٹس ٹیکن بائی پارٹیز ادر دین پی ٹی آئی وہ از مچ ہائر. یا تو پھر میں کہہ رہا ہوں ووٹ دونوں طرف پڑتے ہیں نا، دیٹس ہاؤ ووٹر ٹرن آؤٹ گوز. نو ضرور آئے گا ووٹر جو ہے، بیکاز کراچی میں الطاف حسین کی بغیر 16 ہزار پہ جیتے ہیں لوگ، 20 ہزار. کراچی جیسے شہر کی سیٹیں نکل رہی ہیں. ایسا اگر ہوا یو تھنک اٹس اوکے؟ نہیں ہوا. یا 30,000 پہ I don't think so it will happen. It will be a very well participated election inshallah. کوئی سلیکٹڈ کے نعرے تو نہیں لگیں گے اس کے بعد؟
نعرے لانے والا ہوئے گا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن جو جتنی جو کہتے ہیں ایبسلوٹلی ڈیبیس ہوا ہے پرائم منسٹر کا آفس عمران خان نے کیا ہے. پتہ نہیں آپ کے چینل پہ عمران خان کا لفظ آتا ہے نا، آنا چاہیے. آپ وزیر دفاع ہیں. میں وزیر دفاع ہے گا، میں کوئی جڑا ٹیلی ویژن میں نہیں مینج کر پائے گا. اور تسی وہ گل کرو میں پی ایم پی این کوئی نہیں. یار گلانی صاحب نے کہا سی تسی وزیر دفاع گے ہو سر. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واٹ ور از سیئنگ، آپ نے کیا بات کی تھی کہ سر بھول ہی گیا. میں بھول گیا بیکاز یو انٹرپٹڈ می، دیٹ از وائی. نہیں بولنا چاہیے. میں کہا سلیکٹڈ دن ہارے تو نہیں لگن لگے. نہیں دیکھیں، میں کمنگ بیک ٹو، مجھے یاد آ گیا کہ ایک آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی بیگم سے ساتھ مل کے وارداتیں کر رہے ہیں. کبھی توشہ خانہ کی واردات کر لی، کبھی قادر ٹرسٹ کی واردات کر لی، کبھی شوکت خانم کے فنڈ کھا گئے. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ سینیٹر ایک بندے نے ڈینائی کر دیا اس چیز کو. میں نے چلیں ڈینائی کر دیا، لیکن شوکت خانم کے فنڈ جو ہے وہ چینل کیے نا انہوں نے دوسری طرف جو ہے جو ای سی پی میں جو آیا ہے کہ جو پیسے ادھر آتے تھے وہ پارٹی میں بھی آ جاتے تھے. وہ اس میں اگر آپ عارف نقوی والے کیس کی بات کریں تو نہیں، میں اس والی بات نہیں کر رہا. ادر عارف نقوی والے کیس کی بات نہیں کر رہا. کیس وہی ہے، لیکن دیر آر ادر اینٹریز جو شوکت خانم کے لیے آئی تھیں اور پی ٹی آئی میں الٹیمیٹلی ڈپازٹ ہوئی تھی. اور توشہ خانہ the reason I say توشہ خانہ is a bad example is because ابھی وہ لسٹیں میں دیکھ رہا تھا پلڈیٹ والوں نے نکالی. وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جس میں پرائم منسٹرز جن کو توشہ خانہ سے ملے ہیں. میں نے پبلش کیا، میں آئی ایم دی ہیڈ آف دیٹ کمیٹی. So every prime minister has ٹیکن علیحدہ ہے، وہ بالکل صحیح ہے. سب نے لی ہے، 50 سے لے رہے ہیں سب. گاڑیاں بھی لائے گئے نا. نہیں انلیگل ہے. نہیں انلیگل نہیں. گاڑی رولز رول کے خلاف نہیں. وہ ہر چیز اس کی ہر چیز لی جا سکتی ہے. جو بھی رولز تھے، رولز جو تھے ان کو امینڈ کر دیا ہم نے. اب کوئی بندہ نہیں لے سکتا چیز، کوئی چیز نہیں لے سکتا. ہم باقاعدہ ایک میوزیم بنا رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ توشہ خانہ سے لینا نہیں چاہیے تھا، بیچنا نہیں چاہیے تھا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کی چیزیں پہلے بیچی ہیں، پھر پیسے دیے، اس کی پروسیڈز میں سے پیسے ادا کیے ہیں، پروفٹ جیب میں ڈال دیے. یہ رولا ہے. تو وہ کیس ہے نا اس کا کیس ہے، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ کچھ توشہ خانہ سے چیزیں لینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو رولز الاؤ کرتے تھے، جو بھی جس نے بھی لی کی لیا. لیکن اس قسم کی وارداتیں چولے نہیں مارنی چاہیے. وہ تو بڑی چلنا بچتی ہیں سر کو. نہیں کچھ تو تھوڑا میں پروگرام تو بعد ایک کہانی دساں گا. تھوڑا سا جو ہے نا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آئی بلیو دس کہ اگر آپ بانی گئے ہو وزیر اعظم تو تھوڑا سا وزارت عظمیٰ کا خیال کر لو، تو چولاں تے نہ مارو نا. ٹھیک. یہ بتائیں راجہ ریاض اینڈ کمپنی جنہوں نے آپ کے کہنے پر وہ مریم نواز کا بڑا بیان چلا، ہمارا ٹکٹ چلا ہے، اور ان لوگوں کو سندھ ہاؤس میں لے کر گئے تھے ساروں کو، ٹکٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ اگر وہ ٹکٹ مانگیں گے ضرور دیں گے. ضمنی الیکشن کے بعد یہ بات بڑی تنقید ہوئی مسلم لیگ نون پر، جو 20 حلقے جو لوگ نائل ہوئے تھے پنجاب اسمبلی سے، کہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے پارٹی ہاری ہے. نہیں دیکھیں، میں سچویشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. آپ اس الیکشن کو اگر جو آپ کو 14 سیٹوں والا یا 18 سیٹوں 20 والا تھا، 15 عمران خان سے، اس سے یہ سچویشن بہت ڈفرنٹ ہوگی. آپ کیونکہ مقابلہ بھی نہیں تھا، آسان ہے. نہیں، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے 1 سال جو ہے گزارا ہے، اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائی ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف تھے، ٹھیک ہے. وہاں پہ جن لوگوں کو دیے گئے تھے ٹکٹ، میں نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. وہ تو حمزہ کو ووٹ دینے پر نائل ہوئے تھے نا، تو تھے تو آپ کے ساتھ بھی. سو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ ان کو؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ کیس ٹو کیس بیسس جو ہے ایگزامن کر کے ٹکٹ دیں گے. استحکام پاکستان ووٹ کتنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں 40 سیٹیں وعدہ کیے گئے. مجھے نہیں پتا کہ کتنی سیٹیں ہوں گی. کوئی اصحاب ویسے ہوں جو میرا کمزور ہے، مجھے نہیں پتا کتنے، لیکن ان کے پاس ہیں، الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. جو ہے ایک بتائیں، اصل رولا یہی ہے.
should I leave this question? آگے چلیے. میں I'm a politician, تو میری وہ privilege تو کم از کم جو ہے نا وہ ٹریس پاس نہ کرنا. I look at that whole وہ جو سارے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, I can't think of one. ایک نہیں مجھے ذہن میں آتا جو جس کو کہے گا یہ 50-50 ایون کیل پہ ہے کسی کے ساتھ. دیکھیں elections are strange transactions, آپ وہی کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. جی آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں. You are at liberty to understand whatever or assume whatever you want to assume. Strange transaction. Anything can happen. Absolutely. وہ آرگینکلی ہو جائے گی یا نہیں؟ آرگینکلی تو نہیں ہوگی, obviously. نیچرلی نہیں ہوگی, ان نیچرل کچھ آرگینکلی تو نہیں ہوگی. سو آپ دھاندلی کے لیے تیار ہیں اس الیکشن؟ اس ملک میں جو ہے اس قسم کے ٹرانزیکشن جو ہے پہلے بھی ہوئی ہیں. آپ دھاندلی کے لیے تیار ہیں؟ ہو سکتی ہے. نہیں ہوگی دھاندلی. آپ کو 2/3 دیں گے؟ ہاں 2/3. آپ کو 2/3 دیں گے کیا؟ آپ کی 2/3 سیٹیں ہوں گی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. پنجاب میں مقابلہ کہڑا تھا سینٹر نارتھ میں؟ اللہ کرے تھوڑی زبان راجا صاحب اگر تو جو فریم ورک نظر آ رہا ہے, ہو کنٹیسٹ اگینسٹ یو؟ نو, پیپل ول کنٹیسٹ. پیدا ہو جائیں گے بٹوین پیدا ہونے کے تو 18 سال بعد پولیٹیکلی پیدا ہو جائیں گے. بٹوین ناؤ اینڈ الیکشنز لاٹ کین ہیپن. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو چیزیں جو ہے نا دے شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. آئی پرسنلی یہ جو ہے اوور کانفیڈنس اور چیزیں فار گرانٹیڈ لینا جو ہے نا سم ٹائمز یہ بڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے. ٹھیک, آخری سوال خاصا, الیکشن اسمبلی تحلیل اپنے وقت پر ہوگی 12 یا 14 جو بھی پریفریبلی. آپ کو 3 مہینے چاہیے, پیپلز پارٹی کہتی ہے 2 ٹائم پہ کریں. وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ارینجمنٹ, میں آئی ایم ناٹ سرٹن اباؤٹ اٹ, لیکن میرا خیال ہے کوئی ارینجمنٹ ہو گئی ہے کہ 3 مہینے میں دیٹ از سم تھنگ وچ از آپشن از اویلیبل. وہ ایکسرسائز ہو جائے گی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ڈیسائیڈ ہو گیا؟ سوری میں نہیں, وہ نہیں ہوا. کوئی فریم ورک ڈیسائیڈ ہوا؟ ایک کمیٹی بنی ہے, کل کے پرسوں بنی ہے کمیٹی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا. آپ نے 12واں کھلاڑی کا ایک ذکر کیا ہوا, کو 12واں آ سکتا ہے؟ 12واں کھلاڑی, ہاں میں نے کیا ہے. وہ میں کرتا رہتا ہوں, مجھے وہ بڑی اچھی اس کی نظم لگتی ہے, افتخار آ رہا ہے. تو کوئی ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈر؟ میں ان کی بڑا ان کی قدر اور عزت کرتا ہوں. کوئی معین قریشی آ سکتا ہے؟ کوئی معین قریشی آ سکتا ہے؟ وہ آگے پھر قبر تلاش کرتا پھر رہتا ہے کہ میرے بڑے شناختی کارڈ بھی بنانے پڑیں گے. شناخت کارڈ بھی بنانے پڑتے ہیں. یہ میری بات کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی تھی اوورسیز پاکستانیوں کو, بعض کو, یہ پڑھے لکھے کھاندے پیندے پاکستانی 15 سال ہوئے واپس نہیں آئے. تو یہ ہے معین قریشی از دا کلاسیکل ایگزامپل آف پیپل لیونگ ابراڈ and losing connection with their roots. And also classical examples of a paratrooper who is picked up from somewhere and brought in and say chalo aaj chalao. Absolutely. And it is a possibility. آپ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. کوئی بینکر ہوگا, کوئی اکانومسٹ ہوگا یا پالیٹیشین ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو میں سن رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی کوئی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پالیٹیشین ہی ہو. پالیٹیشین ہوگا, جرنلسٹ نہیں ہو سکتا. جرنلسٹ شوقین بڑے نے, جرنلسٹ ویسے جڑے تانوں بھی پتا ہے, مونوں بھی پتا ہے, کھرک بتھیرے ہیں, ہو رہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.